حمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا هادينا ومرشدنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عباد نسیم سر کو جھکا کے چل باد نسیم کسے کہتے ہیں باد نسیم ہے صبح دی ٹھنڈی مٹھی آواز سمجھ میں مختصر جیسا اے باد نسیم جڑی سب تو پیاری آواز جڑی صبح صبح چلتی ہے باد نسیم اے باد نسیم سر کو جھکا کے چل یہ ادب کی جا ہے ذرا سنبھل جہاں عظمتیں ہیں جھکی ہوئی جہاں رفعتیں ہیں شکستہ پا جہاں عظمتیں ہیں شکستہ پا جہاں جبرائیل ہے دم بخود یہ میرے نبی کا وقار ہے ماشاءاللہ جی اللہ پاک برکت دے شیر وڈے سن ڈاکٹر اقبال صاحب دے سن تو اٹھے اتھوں نہیں لنگ گئے اللہ قبول فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ حمد و ثنا اللہ جل شانہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء خاتم الانبیاء فخر انسانیت محسن اعداء حبیب کبریا میرے اور تمہارے پیارے پیغمبر پیر و مرشد رہبر و رہنما سیدنا کریم جناب احمد مجتبی
سیدنا کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وصحبہ وسلم واسطے میرے عزیز پیارے پیارے بھائیو ساتھیو دی وقار بزرگو معزز دی وقار علماء کرام حفاظ کرام خطباء اعظام و معززین روحانی معنی معززات بہنوں دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا تو آڈا مل بیٹھنا آج دیس عظیم الشان حاضرین و اس محفل و مجلس نو تبلیغی و اصلاحی پروگرام نو اللہ سونا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے جو کچھ سب کن درسن تعلیم و تعلم دے حوالے نال اسلامک ایجوکیشن دے حوالے نال جو پڑھیے پڑھائیے سنیے سنائیے اللہ سونا او دیتے عمل کرنے دیوی توفیق عطا فرمایا آمین ماشاءاللہ بن دے ہو حق کے توڑا تسی سارے آئے مسجد اندر بیٹھے میں مجھنا چیز دا بیان سن رہے ہو مجھ تو پہلے مجھ تو بعد تو بڑے بڑے علماء دا بیان سنو گے انشاءاللہ تے گزارش صرف اتنی ہے کہ بندہ آگے صرف مولی صاحب نے اتنی گال کرے نا کہ مولی صاحب میرے بچوں کے لیے دعا کیجئے اللہ ان کو نمازی بنا دے اکیلی اس بات سے کام نہیں چلے تو لگا رہا دعاوانو میرا تے نہیں یقین ہے کہ وہ دعا کو کسے پاسے لگے جنہی دیر تک تو اپنی اولاد کو ہتھی پڑھ کے بازو تو پکڑ کے گوٹ تو پکڑ کے انہوں نے مسجد چلے آلے آندہ تو مسجد چلے کیا تھوڑی جی روٹین بنا تھوڑی اے نہیں پتر چلو چلیے پتر چلو نماز تے نہیں بیٹا آؤ سب چلے نماز پہ بیٹا آؤ سب چلے نماز پہ تو جو اے ہو جا ماحول بنایا ہویا نا تو میرے حساب نال تینوں دعا دی بھی ضرورت نہیں پیش آئے پھر بھی اگر تو نہیں تیرا پڑھتا تو اتنی محنت کرنا ہے تو رب دے سامنے لے آ کے انہوں اکتفا کھڑا تے کر پھر اللہ کو دعا کر پھر بزرگاں نوں کہہ علماء نوں کہہ بابیاں نوں کہہ بابیاں نوں مانتے ہو بابیو ماشاءاللہ ہیں ہاتھ کھڑا کر کے دسو ہاں جڑے بابیاں نوں مانتے ہیں اچاندک ہی نے میں تو پہی آپ بابیاں دا مانی ہیں پہی سدھی جی گالے میں تے یقین جانو بابیاں دا انہا کے مانی ہیں میرے نبی پاک نے فرمایا علیہ السلام من لم یرحم صغیرنا ولم یوکر دو مطرین کبیرنا ادھر ساڑھے نال کوئی تعلق نہیں جڑا اپنے بڑیاں دی عزت نہیں کردا اور اس بڑے دا بھی ساڑھے نال کوئی تعلق نہیں جڑا چھوٹے ہیں شفقت نہیں کردا اسی نا ساڑھے اندر ایک کنسیپٹ سمجھایا کہ یار بابیاں نوں نہیں مننا اسی اپنے جیندیاں نوں نہیں مانتے احترام ہی کوئی نہیں ادب ہی کوئی نہیں اسی بھی تھوڑا تھوڑا پاکستان چھرنے ہوں ویکھی دا سارا حساب کتاب ممبر و محراب کو بھی ہم نے دیکھا ہم نے مدارس تدریس گاہوں کو بھی دیکھا ہم نے یہ کالجز یونیورسٹیز کو بھی دیکھا وہ میرے بھائی یہ ادب ہی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ سارے معاملات خراب ہو گئے آج کالجز میں یونیورسٹیز میں اداروں میں کیا ہے ہمارے اداروں میں کیا ہے چلیں وزٹ کریں شیخ پورہ سے لے کر لاہور سے ہوتے ہوئے پورے پاکستان کو پھر جاتے ہیں اداروں کا وزٹ کرتے ہیں بچوں کو دیکھتے ہیں ان کے فگر چیک کرتے ہیں ان کے جناب وہ جو ان کی جو وضع ہے وضع کتا مطلب انہاں دی کوئی داڑھی انہاں دے بال انہاں دے معاملات انہاں دے سوٹ انہاں دے موبائل بھی اندروں بڑھ کے دیکھنے ہیں تو پھر پتہ چل جائے گا کنی کو کتنا ہو میرے بھائی آپ گل اٹھے آئے گی اسی یہ بزرگاں کو لو سیکھے ہیں بابیاں کو لو سیکھے ہیں حضرت حافظیہ رحمت اللہ علیہ کو لو سیکھے ہیں اللہ دی قسم اسی بادیاں مودیاں نے بھی چکر لائے ایسا چھوٹی جی عمر اندر سانو نہیں سی پتا کہ رب کے روئی دا روئی نماز اندر حضرت حافظیہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی بدولت کہ زور دی نماز پہلی نماز ہی انہوں نے مگر میری مرکزی دارت الاسلام میں ہے کہ بابا جی کیوں گا نماز رکوع چ روئی جاندے یار اسی کنا گرونے رب کنا نماز رہن تو حجت رہن کنا درود پاک پڑھنے ہیں کنا عبادات اندر اسی پیش سے قریب جلسے تو ہمارے ختم ہی نہیں ہوتے نہ ہم جیسوں کے ترنم ختم ہوتے ہیں نہ آپ جیسوں کی للکاریں ختم ہوتی ہیں نہ جناب سامعین کا بلبلہ ختم ہوتا ہے نہ ان کا جوش ختم ہوتا ہے تو پھر بھائی باپ رکتی کیوں نہیں کہیں پہ ٹھہرتی کیوں نہیں آج ہم ختم نبوت کا نام لیتے ہیں اور بھائی یہ زبانی کلامی باتیں ہیں ساری کہو کہ قاری صاحب آج کے بعد آپ کا بیان نہیں کرانا میں اکثر کہتا ہوں بھائی مجھے دوبارہ نہیں بڑا ہو گیا تو نہ مجھے ضرورت ہے نہ میں کہتا ہوں بجو ایک باری کوڑا سن لو میں رب دے ہاں تے کہاں گانا جا کے اللہ سنیا میں اپنے آپ نے پیش کیتا اب بھائی ختم نبوت کے لیے نا شہید ملت کی طرح 10 ساتھیوں کو ساتھ لے کر
زخمی بے بہا کٹنا پڑتا ہے، اپنا لہو دینا پڑتا ہے اپنے آپ کو. اور تیری میری فیس بک بند ہو جیسی ڈر کو آئیڈیا میں چھیڑ دے کہ ختم نبوت لکھنا باز آ ختم نبوت نہیں لکھتے دینا دینا کہیں آئی ڈی نہ بند ہو جائے، کہیں میرا سوشل اکاؤنٹ نہ بند کر دیا جائے. ختم نبوت کی ہم بات کرتے ہیں، تھوڑی سی بات حکومت ماڑی جی گل کرے اسی لیٹ جانے ہیں، نہیں ہوں حکومت نے 10-10 ہزار روپے دی تانوں مولوی انج کر کے ہڈی سٹی تسی کہندے ٹھیک ہے ہمارے رجسٹرڈ کر لو بازار سے. تسی یہ تے سوچو اج تک تانوں 35 روپے جڑی فیس لگ کے آندی ٹی وی فیس مزید نو کدی معاف ہوئی؟ سبسڈی دیں گے، کیا سبسڈی آپ کے پاس دینے کے لیے؟ ہم خود چلاتے ہیں ان اداروں کو، آپ ہوتے کون ہیں اداروں کی طرف دیکھنے والے؟ وہ میرے پیارے بھائی خدا نہ سمجھیے ان معاملات کو انٹرنیشنل. یہ سمجھتے مولوی لوگ صوفی لوگ انہوں کی پتہ باہر دی خبر، کوئی بات نہیں. ہمیں بھی تھوڑا سا سرچ کرنا آتا ہے، ہمیں بھی پڑھنا آتا ہے، ہم بھی بڑوں کے پاس بیٹھتے ہیں. اسی بابیاں دے میں تو انہوں اتھا ہی رکھنا ہے. اسی بابیاں دے مانی الحمدللہ اسی بھی بابیاں کو بزرگاں کو بڑیاں کو بیٹھی دا انہوں دے قدمہ چ بیٹھی جا گفتگو الحمدللہ پتہ چلتا ہے. تو بہر کہ میں یہ بات کر رہا ہوں میرے بھائی، تو یہ کہ واپڈا دے ملازمین وہ بھی ساڈے بھائی نے، ساڈے واسطے ساڈے ملک دے ہر ادارے دے اندر خدمت کرنے والے ساڈے بھائی نے. اسی مسجداں خدمت کر رہے ہیں، ادارے خدمت کرتے تے انہاں نو بل اندر رعایت ہے کہ نہیں ہے؟ سب تو زیادہ بجلی دے بل ہون، سوئی گیس دے بل ہون، انہاں دی رعایت بندی ہے مساجد اندر، مدارس اندر. حفاظ کرام رعایت بندی کہ نہیں بندی؟ کنے دیتی کنی کو دیتی؟ ہم جی 10-10 ہزار مولی صاحب کو جائیں گے. یہ آیا میرے بھائی، یہ میرا دوست گڈیاں دے وہ فرمان لگے کیوں جی اپنا پروفیسر صاحب پروفیسر نوید الرحمان صاحب فرمان لگے کہنے لگے قاری صاحب میں پچھلے دن گڈیاں بیان تے گیا تے رات انہاں نے ملاقات ہوئی، آپ نے ادارہ رجسٹر نہیں کروایا، ابھی وہ ایسے 10-10 ہزار ہے، ایسے 30-30 ہزار روپے آ رہا ہے. میں نے کہا جی آپ ادھر دیکھتے ہیں، آپ ادھر ہی دیکھتے ہیں، آپ تھوڑا سا باہر نکلیں، تھوڑا سا اور سوچیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جس طرح بر صغیر میں یہ ہوا کہ پہلے سبھی علوم ایک چھت کے نیچے پڑھائے جاتے تھے. وہی بندہ کاتب ہوتا تھا، وہی بندہ ڈاکٹر ہوتا تھا، وہی بندہ طبیب ہوتا تھا، وہی جراح ہوتا تھا، وہی ایک بہترین عالم دین ہوتا تھا، وہی اکنامک بھی پڑھا ہوتا تھا، وہ فلسفے کو بھی پڑھا ہوتا تھا، وہ ادب وہ نحو وہ گرامر وہ ہر چیز کو پڑھا ہوتا تھا. ایک چھت کے نیچے سارے علوم تھے نا. یہ گورے کی سازش تھی، اس کی چال تھی. علوم کو الگ الگ کالج یہ ہے، یونیورسٹی یہ ہے، یہ مدرسے یہ ہیں، مکتب کو مدرسے کو الگ الگ کر دیا. کدھر گیا آج ہمارے وہ جو بھائی وہ جو ہمارے نظام تعلیم کدھر گیا ہمارا؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ باتیں آپ نے قاری صاحب ترنگا مڑی اس تے سوچ کے بیٹھے تھا. ایتے سوچے تسی ہن آج پڑھی تو شروع ہو جاؤ گے جناب ساہ نہیں لینا. میں کو کیسٹ دا تے دور لنگ گیا، کوئی میموری کارڈ یا اچھے میں دماغ اندر نہیں لا کے آندا. میں معاملات ویکھنا، حالات ویکھنا، بندیاں نال گفتگو کرنا، اس تو بعد اپنی گفتگو جاری ساری رہندی. جڑے کو سبق تواڈے کولوں سیکھنے ہوندے نے او تواڈے کولوں سیکھی دے نے، جڑے کو پڑھانا والے ہوندے نے پڑھائی دا تے گھر چل جائیدا. اللہ پاک قبول فرمائے. ان کو الگ الگ کیا تو کیا ہوا؟ مولوی صاحب بیٹی کہتی ہے میں نے فلاں کے رشتہ نہیں کرنا. کیوں؟ وہ تو جی مدرسے کا پڑھا، میں نے اس لیے ادھر رشتہ نہیں کرنا. وہ تو جاہل ہے. کنا نے الفاظ سنے، وہ تو جاہل ہے. میں نے تو ہسٹری میں ماسٹر کیا، میں نے تو جرنلزم میں ماسٹر کیا، میں نے تو ماسٹر کیا، میں نے تو ماسٹر کیا. تو جو مرضی کر سکی کہہ سکنے تم. تو وہ جاہل، وہ میرا ایک کزن تھا، اتنی بڑی داڑھی ان کی. ابھی پچھلے دن ان کی ایک تصویر بھی وائرل ہوئی تھی 3 ویووں والی، میں ان کا نام نہیں لیتا بلکہ. تو وہ ان کے پہلے شادی والی بات ہوئی تو ان کی وہ کزن کہنے لگی کہ جناب ڈاکٹر صاحب سے میں نے شادی نہیں کرنی، ڈاکٹر کی داڑھی تو دیکھو اتنی بڑی ہے، اگر یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اگر ڈاکٹر صاحب کو میرا خیال ہے تو کیا کرے داڑھی کو منڈوا دے تو پھر میں اس سے شادی کر لوں گی. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نہیں، تجھے چھوڑ سکتا ہوں، پیارے آقا کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. اللہ نے 3 دی، ایک سے ایک بڑھ کے 3 بیویاں دی اللہ نے ایک سے ایک بڑھ کے. سبحان اللہ. کہیں ایک کا پیار تھا، کہیں اب تینوں ہی پیار کرتی ہیں ماشاءاللہ. یہ تو نصیب مقدر کی بات ہے. نبی پاک نے فرمایا جس کا یہ اچھا ہو جائے گا نا، ادھر ایک چھوٹا سا ٹکڑا لوٹڑا جس کو دل بولتے، قلب، ہارٹ، یہ جس کا ٹھیک ہو گیا نا اس کے سارے معاملات ٹھیک ہو گئے. اللہ کی قسم ہم اندر سے اس کو ٹھیک کریں گے نا تو باہر سے معاملات خود بخود صحیح ہوتے چلے جائیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور تھوڑیاں یا کوڑیاں یا اگے ترنم والا
اچھا ماشاءاللہ تے جڑے جنہاں نوں تے بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے جڑے چاہندے نے کہ ایہو جیاں گلاں ہونیاں چاہیدیاں کرو باقی کچھ ساتھی ترنم والے بھی پریشان ہو گئے پڑھیے پھر اللہ دا قرآن ماشاءاللہ پڑھیے قرآن پڑھیے اچھا ماشاءاللہ یار میں نا ایک دن 1.5-2 سال پہلے منڈی یزمان پروگرام ہوئے بہاولپور دے علاقے تے خطیب عالم اسلام خطیب پاکستان شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب گجرانوالا تے بزرگ فرمان لگے تایا محترم اسی انہوں نے پیار نال تایا جی کہی دے تے میں کہا جی بیٹھے ہوئے تھے شروع کسی کو میں کہا جی میں بس کرام حضرت آگے خطبہ پڑھ دیں میں کہا جی بڑے آگے اسی کے پھر کدی سنا لیں گے کہنے نہیں پتر میں سننا آیا تھا ایویں ہی نا قرآن پاک دی آیت پڑھی تے میں تھوڑیاں جیاں گلاں کیتیاں بریک کیتا میں کہا جی پڑھیے پھر اللہ دا قرآن مجمع اس طرح ماشاءاللہ بولے جی اللہ دا قرآن پڑھو اللہ کی قسم ہم قرآن والے ہیں کیونکہ ہم قرآن سے باہر ہمارا کوئی عمل نہیں ہوتا ہم ہر گناہ کے کام کو گناہ ہی سمجھتے ہیں دین سمجھ کے نہیں کرتے یہ قرآن والوں کا حال ہوتا ہے جو قرآن نہیں نہ پڑھتے پھر وہ سارا کچھ ہی کرتے ہیں جو سنے نبی پاک کا فرمان نہیں نہ پڑھتے وہ سارا کچھ ہی کرتے ہیں تو میں کہا جی قرآن کو انکادے چھڑانا اس دن پہلے دن میں گال کی تھی اچانک اللہ نے گال لائی دماغ دے میں کہا جی قرآن کو انکادے چھڑانا پہ آج یہی سوال تو اڈے گے کہ قرآن کو انکادے چھڑانا پنجابی چھڑانا انگلش اس کے میں نمودہ نہیں پڑھی نہیں انگلش عربی سنا دیئے یا کوئی اپنا کوئی اردو سنائیے کادے سنائیے اچھا ماشاءاللہ سٹیج تو بھائی بولے نے سراکی سناؤ تسی دسو عربی چھے پڑھے لکھے لوگ بولے نے عربی سناؤ یہ تو سٹیج دا ساڑھے دا یہ حال ہونا ہے تو پھر اگے اللہ باہر کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش رکھے اللہ عزت ہے اچھا اس دن بات کی ہوئی مجمع پردار بیاکاری صاحب پنجابی چھے میں کہا یہ سننا چاہتا سا تھا کل پرسوں ہی گال ہوئی منڈی باؤ دن یہ گال ہوئی یہ ہر روز دا واقعہ ہوا کیا جائے کاغذگاری صاحب پنجابی چھے میں کہا اچھا میں کہا ماشاءاللہ پنجابی اندر اللہ دی قسم قرآن نازل ہویا ہی نہیں میں تنہوں سنا قرآن میں جدوں پڑھیا جائے گا نا عرب دے لہجے دے مطابق پڑھیا جائے گا یہ حروف دے مخارج کا خیال رکھ دیاں ہویاں میرے بھائی صاحب پڑھیا جائے گا ہاں انہوں ترنم نل پڑھیا جائے گا لیسا منا من لم یتغنى بالقرآن پیارے آقا دا فرمانے انہوں سونا کر کے عرب دے لہجے دے مطابق تو 10 سال پہن مدرسے لائے حضرت صاحب بات کا غصہ نہ کیجئے گا آپس کی باتیں ہیں ساری آپس میں سارے خود ہی بیٹھے ہیں چند 2-3 باہر گئے باقی سارے آپس والے ہی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ مدرسے میں لگائے 10 سال 8 سال 6 سال 7 سال 4 سال تو 3 مہینے کسی قاری صاحب کے پاس نہیں رکھ سکتے قرآن پڑھنے کے لیے نہیں لگ سکتے قرآن پاک کا اشر نشر کرتے ایک دن ریڈیو پاکستان کے بہت بڑے قاری ہیں ان کا نام نہیں لوں گا بعد میں ساتھی پوچھ سکتا ہے بات اس طرح خراب ہو جاتی ہے تو وہ بیٹھے ہوئے تو ایک نا وہ موبائل میں اس طرح مولوی صاحب قرآن پڑھ رہے تھے وہ ہا کو ہا پڑھ رہے تھے اور کاف کو کاف پڑھ رہے تھے اور بڑا نا الٹا سیدھا قرآن پڑھ رہے تھے وہ شغل میں کہنے لگے اے بابیاں دا اسی کو ریڈیو پاکستان کے قاری بہت بڑے قاری نے نام پر قاری قرآن مینو چھیڑ کے کہنے لگے بابیاں دا اسی میں کہا ہاں جی ہون نہیں ہون کٹ گئے ساکے تو تھوڑا جا یار سانو نام پڑھی کرایا کرو ساڑی اپنے بچیاں نو ماشاءاللہ جتھے اتنا کچھ سکھان دے ہو تے ہیں اتنے سارے قرآن کرام بیٹھے اللہ دی قسم صرف حضرت جی 3 مہینے لگ دے نے تجوید تے چاچ نال نورانی قاعدہ ایک دفعہ پڑھ لو بڑے بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھتے ہیں اور شیخ سادی صاحب پڑھ سکتے ہیں امام شکانی اور دیگر بڑے بڑے فضائل بن عیاض جیسے راہی محمد غزالی واسطے نے مثالہ میرے تو واسطے نے وہ اتنی بڑی عمر کی پڑھ کے محدث بن سکتے ہیں کیسی کم از کم قرآن نہیں ستا کر سکتے اپنا یار پڑھیں گے نا ماشاءاللہ ولولہ انگیزی بڑی آپ سے کی ہم نے جناب آپ کو سڑکوں سے لے کے آئے ہم لوگ تو تھوڑا سا خدا اپنے پہ محنت کیجئے اپنے بچوں پہ محنت کیجئے ان کو مسجد میں لے کے آئے ان کو مسجد والا بنائے ان کو قرآن والا بنائے نبی پاک کے فرمان والا بنائے اللہ ہون پڑھیے پھر اللہ دا قرآن ماشاءاللہ قرآن عربی چھ نازل ہویا انہوں عرب دے مطابق کی پڑھیا جائے گا اللہ اکبر اللہ ذرا توجہ دا جا اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجمع بولے آدھا نہ بول سکے اونا دی پیش خدمتنا اللہ کے نبی نے فرمان پیش کرتا جانا اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جے
جڑا بندہ میرے تے جتنا زیادہ درود پڑھے گا مختلف احادیث کا مفہوم بیان کرتا جاواں فرمایا جڑا بندہ میرے تے جتنا زیادہ درود پڑھے گا کل قیامت والے دن اللہ اس بندے نو اتنی میری قربت عطا فرما دیں گے یعنی جتنا درود زیادہ پڑھے گا اتنا زیادہ میرے نیڑے ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ 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 ایک روایت اندر صحیح روایات دینا اللہ نے نبی نے فرمایا جب مؤذن اذان کہے تسی نہیں اذان سنو دا جواب دیو گانا بند کر کے گلاں شروع کر لیں اذان سنو جواب دیو جب آہستہ جواب دے رہے ہوگے نا مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جب مؤذن کہے گا پتہ چلے گا نا کہ مسجد تو آواز آ رہی ہے رب رحمان دا صداوا لگ رہی ہے کہ نماز بننے آؤ کیونکہ ادھر تو وڈی تے کوئی کامیابی ہو ہی نہیں سکتی نماز بننے آ جاؤ اللہ اکبر اللہ اللہ بندہ پھر اٹھ کر کے مسجد کی طرف آئے گا اللہ نے گھر نو آباد کرے گا جدو رب تے گھر نو آباد کرے گا دل اندر خیال ہوئے کہ میں اللہ دا گھر آباد کرنا ہے اللہ جواب اندر میرا آدھی گھر آباد فرمان گے میرا آخرت والا گھر بھی آباد فرما دیں گے جدو دل ایسا ہوئے گا مسیحتے آمیں گا نا یقیناً دو میں جگہ دے اللہ اس جہان اندر تیرا گھر بھی آباد فرما دیں گے اس جہان اندر بھی تیرا گھر آباد فرما دیں گے آج میں تو اللہ دے گھرانوں پر بات کیتے ہوئے آنا ایمیں مسجدہ سنجیاں دو چار باپے نمازی تے دو چار نوجوان نے چند بچے مسجد کے اندر خالی مسجد آوازہ مار دیئے نا نلے بلے دعاوہ دن دیئے گھران ٹھسمنا لے اور گھران کے اندر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن کر کے گھران کے اندر رکنا لے اللہ نے نبی نے جمعہ کے میں فرمایا سینا فرمایا میرے صحابہ میرا دل کر دینا جڑے پیچھے رہ گئے نماز تو میں جاؤں اپنی جگہ تے کوئی اور بندہ کھڑا کر دیا جا کر کے انہوں نے دے گھران سمیت آگ لا کے ساڑ دیا ہاں یہ شریعت کا مطالعہ ادھر سے یہ باتیں ملتی ہیں اللہ اکبر اتنا نماز اہم مسئلہ پھر بھی کام کرنا تے جوں تک نہیں رنگ دی اللہ اکبر نانا نانا ویر سونیا اگر ان جلسیاں دا فائدہ ان کانفرنسز دا فائدہ ان دروس دا فائدہ تائیں ہوئے گا جے نماز پڑھیں گے حضرت عفیہ صاحب رحمہ اللہ فرماندے لمبی بات ہے ایک کوئی جملہ صبح صبح بلایا نا سارے انہوں جنہ دی رات جلسے تے نماز رہ گئی فرمان لگے نا دی نماز کیوں رہی جلسے تے گئے سن فرماندے اللہ یہ وجہ جلسے تو سانو بچا کے رکھے جڑیاں ساڑیاں فجر دیا نمازاں نہ جان دے ہیں فجر دی نماز ضائع ہو گئی کرو ساری رات لگے رہو جی اگر تو اڈے زیادہ ٹیلنٹ ہے اللہ دے اگے زیادہ کھلونا ہے پھر مولانا محمد حسین شیخ پوری شیخ قرآن رحمہ اللہ دی طرح پھر تہجد پڑھ کے نماز فجر پڑھ کے سونا حضرت کیوں نہیں ایسا ہوندہ شیطان انچ کر کے جھوڑ پاندہ نا بند دائیں کر کے موتر بھی دیندہ گنڈا ملا دیندہ سارے عملے اقدم کر جاندہ اٹھے ہی نہ بگرے نماز تے تیرے کے بڑھ نہ جاوے ایسے کر کے بہار تے انقلاب معاشرے دے اندر نہیں آ رہا میرا ویر اللہ نے جڑیاں قوماں مناندیاں نے نا جڑیاں پہلے رب کے گڑگڑاندیاں نے پھر اللہ سونا نا قوماں نو ضائع نہیں کردا اللہ ضائع جملے کی اصلاح کر دی ہے اللہ کردہ نہیں بدتمیزی والے جملے نے ٹھیک ہے بول سکتے ہو اللہ ضائع نہیں فرماندے ہاں تکریم والے لفظ بولیا کرو خیال کریا کرو ایتھے اللہ دا نام آ رہا ہے حضرت رسول اللہ دا نام آ رہا ہے ایتھے پیارے ابو بکر و عمر عثمان و علی حسن و حسین طلحہ زبیر ایتھے کنا دے نام آ رہے ہیں کنے نام آ رہے ہیں نام دے حساب نال پروٹوکول دیا کرو اس طرح دے جملے ایڈ کریا کرو سیانے ہو کہہ دیو ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ فرمایا کہ جدو مؤذن اذان کہے تسی اذان دے جواب دیو جدو اذان مکمل ہو جاوے پھر میرے صحابہ میرے تے درود پڑھو ہمیں یہ شریعت سے ملا کہ اذان کے بعد درود ہم بھائی بعد میں پڑھتے ہیں
اور میں نے دیکھا مجھے تو کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملی درود پاک کی روایتوں میں سے، کوئی ایسی ضعیف روایت بھی نہیں ملی کہ حضور نے فرمایا اور نماز کی اذان کے پہلے بھی بھائی درود پڑھ لیا کرو، نہیں ملی، ہم نہیں پڑھتے۔ خود ساختہ درود تو ہمارے بچے بھی نہیں پڑھتے بھائی، صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ حسان بھی مدینہ میں بیٹھ کے لکھے، ہم ان کو شعر کہتے ہیں، درود نہیں کہتے۔ حسان رضی اللہ عنہ مدینہ میں بیٹھ کے سامنے اللہ کے نبی ہونے، حسان دا قدم چل رہا ہوئے، حسان پڑھ رہے ہوئے، اسی انہوں کی کہنے ہیں شعر، اسی درود۔ تو بھول جانا یار مولی صاحب چند جملے لکھن تو کہنا درود بن گیا ہے، صاحب جو بول لکھا کے لا دینا تجھنا پورا عوام نو گمراہ کرنے واسطے۔ اللہ اکبر، اللہ درود پڑھنے والے صرف اہل الحدیث نے نا، جڑے درود پڑھتے نے مسنون پڑھتے نے، کسے مولانے دا درود نہیں پڑھتے، مسنون پڑھتے نے۔ عمل بھویں تھوڑا ہوتا لیکن سنت دے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جدو مؤذن اذان کہہ لے پھر میرے تے درود پڑھو، کیونکہ میرے صحابہ جڑا بندہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کیونکہ جڑا بندہ میرے تے ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تے 10 رحمتاں دے چھاور فرما دیندے۔ ایک دوسری روایت میں 10 گناہ معاف ہو جاندے نے، ایک اور روایت اندر 10 درجات بلند ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ ایک ہے درود۔ اللہ اکبر، سکھایا نہیں نہ جاندہ، بڑھیاں دیا گلاں کٹ سنائیاں جاندیاں نے، بابیاں دی سنام دیتے ویسے بمسی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یار بابا جی محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ یاد آگئے، انہاں دا تھوڑا جا تذکرہ ہو جائے۔ میں نا جی چھوٹا جائے تقریباً ایس بچے دی عمر تو تھوڑا جا زیادہ کو سال کو عمر ہوئے گی میری، تے میں نو پتہ لگیا ساڑھے بابا جی آ رہے ہیں، یہ بڑی پرانی بات ہے، زیادہ نہیں تے کم از کم بھی 95 دی بات ہے۔ حضرت جی آئے جناب ہوتے کلیہ دارالقرآن فیصلہ آباد کا مدرسہ، ایک تو ذہنی سوچ کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت جی دارالقرآن مدرسے اللہ اسی ہوتے کتے سنن جاندے سا، کتے پڑھن جاندے سا، آج اللہ نے موقع عطا فرمایا جیسے انہوں مدرسے سے جمعہ پڑھانے، یہ اللہ دی رحمتاں نے۔ اللہ اکبر۔ تے بابا جی نا بیٹھے، بابا جی کلا بنیا ہویا چٹا سوٹ سونا، بابا جی پہ ٹھاٹ پاٹ تے بکری ہوندی سی، کیا بات ہے۔ تے میں نا جناب ایویں کر کے نا کوڑ ہی بیٹھا آگے، منو یاد ہے ادو میری نا وہ کالزہ دی سٹک جتی ہوندی ہے چٹی گئی سی، بڑا چنگی طرح یاد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے میں بابا جی کوئی بیٹھا، بابا جی نے نا خطبہ پڑھیا تے خطبے دے اندر ہی بابا جی پڑھن لگا بلغ المولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بابا جی شیر پڑھے نا جدوں تے میں کہا لے بھی بابا ساڈا شیر پرلیاں مسیتاں والے پڑھ گئے، تو پرلیاں مسیتاں جو سنے نے شیر اخیر بچپن اندر بن سکتے کہ بابا ساڈا شیر پرلیاں دے۔ اچھا ساڑیاں مسیتاں بھی پڑھے جاندے نے۔ اللہ اکبر، کیونکہ وہ دور بڑا عجیب سی، گالیاں دا دور سی، دوسرے گالیاں کڑیاں دا آخر دا دور سی، پیک دا دور چل رہا سی آخر تے باہر کیا او جدوں شیر سنے نا پھر اسی مدرسیاں کسے ٹائم اسی جہاز نکل کے جدوں مدرسیاں نو آئے دوبارہ تے اللہ اکبر کبیرہ۔ او بس یار کیڑا کشمیر فتح کر لیا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو بندہ پیارے چھوٹا ہوندا ہے نا، ایک بات یاد رکھنا نقطے دی، ادھر میری طرف توجہ، شیخ آؤ فرماؤ، نہیں آجو میں کہنا زور، اچھا تے تہاڈی طرف جی میں تہاڈے نال متوجہ ہاں، 1 2 4 بندے ہی رہ گئے نے، میری ساری پچھلی تے اونج کے بھابیو پانی پھیر کے رکھ دیتا، میں کسے دوجیاں نو سنائی ہوندی نا گفتگو تے یقین جانو نا میں جانا ہونا سٹیجاں تے
ہاں الحمدللہ جتھے اسی جائیدہ نا اتھے جعفر قریشی صاحب نہیں آندے شور کوٹ 5 پروگرام ہوئے چنگ دے لگے 5 جگہ تے نہیں آیا انہوں نے کہا وابیاں دا مولوی میں نہیں آنا ہوتے میں کہتے نہ ہی آتا چنگی بات ہے اسی تے کسی بھائی کچھ کہندے ہی نہیں تے بار کے بات میں گل کر رہا سے جدوں بندہ چھوٹا ہوندا ہے نا جدوں بندہ چھوٹا ہوندا ہے اے ساؤنڈ بہت وج رہا سی مسجد چھوٹی ہے اس کر کے میں تے پرا پرا گل کر رہا ویسے سمجھ آ رہی بات دی جدوں بندہ چھوٹا ہوندا ہے اوندا دماغ دسو جی سٹیج تو نہیں آدمی چلو جو مسئلہ کی ہے قرآن والے دسو جدوں بندہ چھوٹا ہوندا ہے دماغ حضرت چھوٹا ہی ہوندا ہے نا تے زبان بڑی ہوندی ہے وہ چھوٹا ہی سی نا اپنے پیو نے کہندا بابا یہ کیا اس نے کہا بیٹا طوطا پیرٹ جیڑی بھی کوئی آندی سی انہوں نے زبان نے کہا بیٹا طوطا 100 واری بچے نکلوایا تے 100 واری باپ نے کیا کیا پتر طوطا زبان لمبی سی تے گل کردا سی نا زبان ہی تے ہوندی بچے کو 18 سال تک ایسے کر کے سندا نہیں کسے دی ہے اے ٹیم دی خوارج دیاں نشانیاں جو وہ جب پڑھنے تے پتہ چلدا ہے کہ چھوٹی عمر اندر ہی برخلایا جاندا ہے بچیاں نوں اللہ اکبر کبیرہ تے جدو بندہ چھوٹا ہوتا ہے اُنہی زبان سوال بسے کرتا گلہ بہتیاں کرتا تک تک لگیا رہندا تے جدو بندہ بڑا ہو جاتا ہے ادھوں پھر دا دماغ بڑا ہو جاتا زبان چھوٹی ہو جاتی ہے تو نقطہ یاد رہے گا انشاءاللہ پتہ چلے گا اس نقطے سے ہی پتہ چلے گا کہ بڑا چھوٹا کیڑا جدو بہتا برتر بولیں گا اگلے نو سمجھ آ جائے گی کہ یہ بچگانا بچپنا نہیں گیا تے جدو یہ معاملہ ختم ہوئے گا تے اس گل دی یہ جملہ بڑا پیارا تو باہر کیا میں کہ بابا جی ساڈے تے شیر پرلیاں دے ساڑی مسیح اندر پڑے جا رہے ہیں ادھروں واپس آئے پہاڑوں تو اترے مدرسے نو چلے گئے نحوی صرفی دی اور جناب گرامر آئے انہوں نے آکھا جی یہ شیر صحیح نہیں پھر بھی نہ پڑھے پھر بھی نہ پڑھے بابا ہی تو پڑھ دے سننا ہوں تسی تے بابے نے منن والے ماشاءاللہ کہندہ ایک روز کی بات ہے میں باغ میں گیا چنگستان میں گیا جا کے دیکھا کہ وہاں پرندے اکٹھے ہو کے نبی پاک پر درود پڑھ رہے ہیں آگے اردو میں شروع کرتا ہے کہندہ کی روز در بستان سرا ہم توتیان خوشنما پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ کمری بھی اپنے شوق میں ڈالی تھی گردن توق میں کمری فارسی چھگی نو بول دنے بھگی فاختہ کمری بھی اپنے شوق میں ڈالی تھی گردن توق میں کہتی تھی آگر ذوق میں حسنت جمیع خصالہ بلبلیں سب شوب سو بلبلیں سب شوب سو لے کے ہر ایک کل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو کشفت دجا بجمالہ چڑیوں کی سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چھپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ اللہ اکبر اللہ میں عرض کر دیا نا میرا ویر سنیا کہ بڑیاں تے کوئی بیٹھیا کر بڑیاں دیاں باتاں سنیا کر انہاں دے قدماں دے اندر بیٹھیا کر بڑا کچھ ملدا ہی نہ ایک دن میں لائبریری دے اندر بیٹھا ہوا میرے والد محترم فضیلت الشیخ حضرت قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی دامت برکاتہم العالیہ حفظہ اللہ تعالی بیٹھے ہوئے ننا ایک دفعہ اللہ اکبر گلاں کرنیاں فرمان لگے پتر اج میں تے اللہ دے نبی نال بڑی محبت دے دعوے کرنے آنا بڑا پیار بڑا کرنے جی بڑا پیار بڑی محبت دینا میں تینوں محبت دی داستان سناواں اپنے ایک استاد دی داستان سناواں انہاں دی زندگی دا واقعہ سناتا جاواں میں کہ حضور ارشاد ہوئے کہندے نے مولانا عبدالعزیز منکیر کی رحمت اللہ علیہ میری اماں جان فرماندیاں نے نا کہ میرے نانا بڑے بڑے یار سن بڑا تبلیغ کرنے والے اللہ دی دین دی خاطر اللہ دی رضا دی خاطر نکلنے والے ایویں ڈیریاں تے جان والے عیسائیاں دے پنڈاں دے اندر مسلماناں دے ڈیریاں ڈھاریاں تے کوئی مسلک دی تفریق نہیں ہے نا اللہ دے دین دی تبلیغ کرنے والے اللہ اکبر اللہ مولانا عبدالعزیز منکر بھی میری جماعت کے بڑے عالم دین میرے والد محترم فرماتے ہیں نا کہنے لگے پتر
انہاں نو میں سنیا کہ اگر انہاں نے 5 منٹ بیان کیتا 10 منٹ بیان کیتا اللہ دے نبی دا نام 10 منٹاں دے اندر اگر 10 مرتبہ بھی انہاں دی زبان تے نام نامی اسم کرام نہیں آیا ہے لفظ محمد انہاں دے ہونٹاں تو بعد اندر ادا ہویا پہلے محبت نال اکھاں ڈل پئیاں کہندے میں مولانا اے میری جماعت اعزاز آسرے میری جماعت جے اللہ علیہ سن اللہ اکبر کبیرہ با یار جدو جس بندے دا لیول ہی ہوئے گا کہ او دے کان تڑپ رہے ہوں کنہ دے اندر یار کدو سونے حضور دا نام آوے کدو سونا تے کدو کما صلی اللہ علیہ وسلم کدو میری آنکھاں نام ہو جان سونے دا نام سن کر کے جدو کنسیپٹ مائنڈ سیٹ دی ایک سیٹ ہو جائے کنسیپٹ بن جائے تو یقین جانو پھر بندہ مار ادب دی تے کمی ہے اور کمی کیڑی رہ گئی محبت خدا دی قسمیں کتنے ہوئے کسی نو جرت کو بندہ لفظ دیئے پھر کر جائے اے میری تیری محبت مسلمان ختم نبوت کی بات کرتے ہیں ہم لوگ محبت نہیں ہے وہ کم ہے لیول وہ نہیں ہے لیول پورا کرنا پڑے گا عبادات کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے ذریعے اس لیول کو اونچا بلند کرنا پڑے گا پھر پتہ چلے گا یہ تو کفن باندھے ہوئے ہیں یہ تو کسی وقت بھی لے دے جائیں گے کوئی انشاءاللہ دعا کر کے اللہ میرے طرح کوئی ایسے پیدا فرما دے اللہ اکبر اللہ اللہ ایک میں مولانا منظور حسین ماہر القادری المعروف ماہر القادری یاد آئے نا درود پاک دا تذکرہ چھوڑے انہاں دا سلام دا نظرانہ عقیدت پیش نہ کیتا جاوے تے گل نہیں بنتی گل نہیں پبلی اللہ 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 ماہر صاحب جی آج اپنے انداز میں رقم تراز ہوئے نا نقشہ کھچ دینے اللہ اکبر کبیرہ پہلے تشوید نصاب اندر سیاد کل ستوید نصاب اندر نا لکھیا ماہر صاحب نے بڑے عظیم شاعر بڑا سلام دا نظرانہ عقیدت پیش کیتا اور نوتاں بھی بڑیاں بڑیاں کمال دیاں لکھیاں نے نا لکھتے نے نا کہندے نے سلام اس پر سلام اس پر سلام اس پر سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی میں انجے پڑھتا سانا ایک دن میرے والد محترم فرمان لگے پتوکی دا علاقہ بائی پاس کراس کر دیا ہے فرمان دینے بیٹا نہیں جدو میرے کو اشعار سنے کہتے ہیں اشعار کیڑے کون گناہ رہے ہیں میں کہتی ماخر صاحب نے سلام دا نظرانہ عقیدت پیش کیتا بڑا والہانہ انداز دینال بڑا خوبصورت انداز دینال سلام دا نظرانہ لکھیا ہے نا وہ میں پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ 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 کہنے لگے پتر سلامنا یار بڑے کو چیز سنن سنایا کرو کیونکہ اصلاح کرنا کہ بندے دی اصلاح ہو جاندی اللہ اکبر میں جدو پڑھیا گیا سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی فرمان لگے نہیں پتر لوگ جا ٹھہر جا دستگیر اللہ تے کلہ دستگیری اللہ دی صفت ہے بندیاں چے پائی جا سکتی بھویں اولیاء اللہ ہون بھویں خاتم النبیین ہی کیوں نہ ہون بھویں صحابہ ہون بھویں جیڑا بھی ہوئے اللہ دی صفت بندیاں دے اندر نہیں پائی جا سکتی اللہ اپنی ذات اندر کلا وحدہ لا شریک اپنی صفات اندر بھی ہاں اللہ اکبر کبیرہ دستگیر نہیں پترے نہ لفظوں عذب کر دے میں کہتی نہیں حضرت بڑے پیارے اشعار سے نا بڑا پیارا جملہ بنیا گیا میں انہوں حذف نہیں کر سکتا کہنے لگے پھر ایک کوئی اور جملہ ایڈ کر لے میں کہا حضرت جی میں نے کوئی ردیف کافیہ نہیں آندا شعر و سخن نہیں آندا میں نے کوئی شعر و ادبیاں باتاں نہیں آندیاں اللہ اکبر کبیرہ میں نہیں لکھ سکتا تو ظاہر ارشاد فرما رہے ہو تسی کو تھوڑی جی تصحیح فرما دو تھوڑا جی اوتا ویکھے اللہ نے توحید والے نوں بڑا ملکہ دیتا ہوندا ہے جے جلندر توحید نبی سونے دی محبت سما چاہتی ہے نا اللہ پاک دی قسم اللہ انہوں مدبر بنا دیندے نے اللہ پاہمیں اور زیرو ہوئے اللہ انہیں ہیرو بنا دیندے نے اللہ اکبر اللہ اللہ تھوڑا جوڑا میں کیا کہ فرمان لگے پہلے پترے مسکرائے فرمان دینے تو انج پڑھیا کر میں کہا جی حضور ارشاد ہوئے سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی خبر گیری کی خبر گیری کی دستگیری نہیں جا کے پوچھا ان کو جو بے کس تھے اللہ اکبر سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم
برسائے سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا چاندی نہیں سونا نہیں بہن بھائی کا حق نہیں بلکہ بہن کو صحابہ سے مشورے کے ساتھ 100 اونٹ دے کے بھیجا حضرت شیمان 100 اونٹ نبی پاک نے دے کے دلایا سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات